goes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أمواتا غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون أو كما قال إنما المشركون نجس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من المسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشرقين. صدق الله العلی العظیم. امید ہے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے. ہم اس وقت اسی جگہ پہ موجود ہے جس جگہ پہ ایک نجس انسان نے ایک نجس حرکت کو انجام دیا تھا. میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ جب تک کشمیر کے اندر یہ ڈونگی بابا ہے, یہ چرسی پیر ہے, پیر عاملین کے نام پہ دین کے نام پہ اپنا کاروبار کرتے ہیں, واللہ تب تک کشمیر میں ایسے کام ہوتے رہیں گے. جب تک کشمیر کا نوجوان قرآن اور حدیث کے ساتھ نہ جڑ جائے گا تب تک یہ حرکتیں ہر ایک جگہ رونما ہوتی رہیں گی. آج یہاں ہوا کل کہیں اور ہوگا. میں کہتا ہوں وہ انسان جو اللہ کے بغیر, حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے, جو اللہ کے بغیر کسی اور کے سامنے اپنی حاجت بیان کرتا ہے, اپنی مشکلیں بیان کرتا ہے, جو اللہ کے بغیر کسی اور سے اپنی مدد مانگتا ہے, وہ ایسا ہی مشرک اور نجس ہے جیسا ابو جہل تھا. اس میں اور ابو جہل میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, چاہے وہ کلمہ والا ہی کیوں نہ ہو. عبداللہ بن ابی بھی کلمہ پڑھنے والا, نماز پڑھنے والا تھا, لیکن اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اگر 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھو گے تب بھی میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اور یہ کنڈیشن ہر ایک مشرک پہ فٹ ہوتی ہے جو اللہ کے بغیر اپنی حاجت روا, اپنی مشکلیں کسی اور سے مانگ رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی بڑے ولی سے, چاہے وہ کسی بھی بڑے پیر سے اپنی مشکلیں مانگنے والا ہو. جو بھی اپنی مشکلیں کسی اور کے پاس اللہ کے بغیر مانگتا ہو وہ ویسا ہی مشرک ہے جیسا یہ بندہ مشرک ہے. اور رہا کچھ مسئلہ کہ یہاں کشمیر کے اندر ہمارے یہاں پہ کچھ شخص جن کی مینٹل ہیلتھ تھوڑی ویک ہو جاتی ہے, جن کو ہم پاگل کہتے ہیں, جو شراب کے نشے میں, چرس کے نشے میں یا کسی اور نشے میں اپنی مینٹل ہیلتھ کو ویک ختم کرتے ہیں, ان کے یہاں پہ ہم نے ان کو ایک لقب دیا ہوا ہے کہ یہ پیر بابا بن گیا ہے. بلکہ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. وہ پیر نہیں, وہ چرسی ہے, وہ بدماش ہے, وہ ڈاکو ہے, وہ ڈونگی ہے, اس کے پیچھے چلنے والا اور اس کو اپنا پیر ماننے والا سب سے بڑا مشرک ہے. یہ جو کیس یہاں پہ واقع ہوا ہے, یہ جو انسیڈنٹ یہاں پہ رونما ہوا ہے, اس کا سب سے بڑا مجرم میں اس شخص کو مانتا ہوں جو اس کو فالو کرتے تھے, جو اس کو پیر مانتے تھے, جو اس کے سامنے اپنی حاجتیں مانگنے والے تھے. وہ سب سے بڑے مجرم ہے اس پہ. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ جو سیٹ اپ یہاں پہ کریٹ ہوا ہے, اس سیٹ اپ کو بنانے کے لیے کم از کم 2-2.5 لاکھ کا خرچہ آیا ہوگا. اور اس کو بنانے والا ایک مسلمان ماں کا بیٹا ہوگا. اس کو کنسٹرکٹ کرنے والا, اس کو یہ گراؤنڈنگ فینسنگ کرنے والا مسلمان ہوگا. ان بدبختوں کا ضمیر اتنا بھی نہیں ہوشیار ہوا, ان بدبختوں کا ایمان اتنا بھی تازہ نہیں ہوا, کم از کم ایک بار سوچتے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اس چرسی کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے. اور یہ اس چرسی کی غلطی نہیں ہے, یہ اس نجس مشرک کی غلطی نہیں ہے. میں اس گاؤں کے ہر ایک مسلمان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں جو اب تک سو رہے تھے, جن کو اس کے بارے میں پتہ نہ تھا. میں اس بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں جس بھائی نے کل ویڈیو کی شکل میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے گاؤں اور ایک جوان تک یہ انفارمیشن پہنچائی ہے. اگر اس نے کل یہ ویڈیو نہ بنائی ہوتی تو شاید کہ ہمیں پتہ نہ چلتا, اور شاید کہ آج اس وقت اس کا طواف چل رہا ہوگا. اور سمجھ لو اگر اس کا طواف شروع ہو جاتا تو پوری کشمیر کے اندر زوال اور وبا شروع ہو جاتا. یہ ایک انسیڈنٹ ہے. یہاں پہ ایسے پیر باباؤں نے کشمیر کو گھیر کے رکھا ہے جنہوں نے دین کے نام پہ اپنے چندہ گرم کیے ہیں. میں سب عوام سے گزارش کرتا ہوں, پوری کشمیر سے گزارش کرتا ہوں, مہربانی کر کے ان عاملین کے کھانوں کو آگ لگا دو, ان کو بند کر دو, ان کے پیچھے جانا بند کر دو. مہربانی کر کے ان کا کاروبار بند کر دو. ان کو بولو کہ دین الگ ہے, دنیا کا معنی الگ ہے. دنیا کے ذریعے سے دین کا سودا مت کر لو. آپ مہربانی کر کے, اگر آپ کا گھر نہیں چلتا ہے, آپ کہیں بھیک مانگو,
لیکن دین کے نام پہ ایسی بے حرمتی ہمیں برداشت نہیں ہے. میں مبارک ان جوانوں کو کرتا ہوں جو صبح سویرے سے یہاں آ کے اس کو ڈیمالش کرنے میں پہلے قدم پہ پہلے نمبر پہ آئے تھے, اور میں انہی جوانوں کو یہاں پہ مبارکبادی دینے کے لیے آیا ہوں, کیونکہ آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ کشمیر کے اندر ایسے دیندار غیور جوان زندہ ہے جو ایسی بے حرمتی اور اسلام کے بارے میں ایسی بے حرمتی برداشت کرنا کبھی بھی ان کے دل کے یہاں پہ گوارا نہیں ہوگا. وہ کبھی بھی ایسی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکیں گے. آج نہیں قیامت تک جو بھی شخص ایسی بے حرمتی کرے گا ہمارے اسلام کے ساتھ اس کا انجام یہی ہوگا. اور میں پولیس کا سب سے بڑا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس بارے میں ایک سٹرکٹ ایکشن لے کے اس کو اریسٹ کیا ہے. لیکن میں ان تمام انتظامیہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خالی اس بندے کے خلاف کارروائی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس کو چھوڑ دو آپ, اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ مینٹل کیس ہے, وہ پاگل ہے, وہ شرابی ہے, وہ چرسی ہے, اس کے پاس ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں کہتا ہوں جو بندے اس کو اس کنسٹرکشن بنانے میں مدد کر رہے تھے, اتنا بڑا سیٹ اپ بنانے میں مدد کر رہے تھے, ان کو گرفتار کر کے ان کو کڑی سی کڑی سزا دے دو. اور اس گاؤں کے جو ممبران ہیں, جو بڑے بزرگ ہیں, جو اس کو دیکھ رہے تھے لیکن کچھ نہیں کہہ رہے تھے, ان کو بھی کڑی سی کڑی سزا دے دو. اور جس بھی گاؤں میں ایسا کچھ استان کے نام پہ, ایسا کچھ ولیوں کے نام پہ بزنس کاروبار ہو رہا ہے, اس سب کے خلاف کارروائی شروع کر دو. کیونکہ یہ آج ہوا ہے, مبادہ وہ وقت آ جائے کہ کل کسی اور جگہ ایسا انسیڈنٹ آ جائے, اس سے پہلے اس کو بند کر دو. گاؤں کے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے گاؤں پہ نظر رکھو کہ ہمارے گاؤں میں کچھ ایسا کوئی ڈونگی بابا مت ہے جو دین کے نام پہ ایسا کاروبار کر رہا ہے اور آپ کے عقیدے کو, آپ کے ایمان کو تباہ کر رہا ہے. میری ہر ایک سے گزارش ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انا بری من کل مسلم, میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں, یقیم بین اظہر المشرکین, جو مشرکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. مشرک اس کو کہتے ہیں جو اپنی حاجت اللہ کے بغیر کسی اور سے مانگتا ہوگا, چاہے وہ کوئی بھی بڑا سے بڑا ولی کیوں نہ ہو, چاہے جو بھی اس دنیا سے چل بسا ہے, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کے مشکلوں کو حل کرے گا, وہ آپ کو اولاد دے گا, وہ آپ کو کچھ حاجت پورا کرے گا. حاجت پورا کرنے والا ایک اللہ ہے, مشکل کشا ایک اللہ ہے, دستگیر ایک اللہ ہے, تمام حاجتیں مانگنے والی ذات خالی ایک اللہ ہے. اسی اللہ سے اپنی حاجتیں مانگو. ان ڈونگی باباؤں کے کاروبار کو بند کر لو, ان ڈونگی باباؤں کے بزنس کو بند کر دو, ان ڈونگی باباؤں کے پاس جانا بند کر دو. اور ایسے انسیڈنٹ سے بچنے کے لیے آپ کو قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑنا ضروری ہے, اور بالکل ضروری ہے. اپنے عقیدے اور اپنے توحید کو مضبوط کر کے قرآن کے ساتھ اپنی عمل کو جوڑ دو. اور تمام کشمیر کے لوگوں سے گزارش ہے, مہربانی کر کے یہاں آنا جانا اب جاری مت رکھیے. یہاں کے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے, یہاں کے انتظامیہ کو, یہاں کے کوآپریشن میٹنگ کو, باقی لوگوں کو یہاں پہ تکلیف ہو جاتی ہے. یہاں آنا بند کر لو, اپنے علاقے پہ نظر رکھو. کشمیر کے گھر گھر میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے, کشمیر کے چپے چپے میں یہ وبا پھیلی ہے. ہم نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے اپنا دامن پھیلانے کو دین سمجھا ہے. واللہ قسم خدا کی یہ کل بھی شرک تھا, آج بھی شرک ہے, اور قیامت تک شرک رہے گا. اللہ ہر ایک گناہ کو معاف کرے گا, لیکن اس شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا, اور مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وہ ابداً ابدا جہنم میں جائے گا, خالدین فیہا ابدا, وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا, وہ کبھی اس سے باہر نہیں نکلے گا. مہربانی کر کے اپنے علاقے کے عاملین, پیر باباؤں اور ڈوگی باباؤں پہ نظر رکھو, ان کے اس کاروبار کو بند کرو, ایک اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ, توحید کو مضبوط کر لو. ان ڈونگی باباؤں کو جن کے سر میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں, جن کو پاجامہ پہننا نہیں آتا ہے, جن کو اپنے جسم کی صفائی کرنی نہیں آتی ہے, قسم خدا کی وہ پیر نہیں, وہ ڈاکو ہے, وہ چور ہے, وہ چرسی ہے, وہ بدماش ہے. وہ ولی نہیں ہو سکتا, وہ چور ہو سکتا ہے, بدماش ہو سکتا ہے, اور اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہو سکتا ہے. وہ آپ کو اللہ سے کاٹے گا, اور اللہ آپ کو اللہ کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا ہے. بس ایک قرآن اور صحیح حدیث اور صحابہ سے جڑ جاؤ, قرآن سے جڑ جاؤ, اللہ پہ یقین پختہ رکھو, ان ڈونگی باباؤں سے بچ جاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.